الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصوصاً على سيما الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل ذی وقار آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 اور سورۃ لقمان
اس کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے سامنے رکھا۔ تو آج ہم نے اس قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہماری اولاد، ہماری نسل جو پروان چڑھ رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، آیا اس کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی اور ان کی پرورش کس طرح کرنی چاہیے، اور قرآن مجید ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت کی کتاب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین مبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے یہ بچے جو بڑے ہو رہے ہیں یا ہمارا نوجوان طبقہ جن کا ہر دور میں اسلام کے اعتبار سے بھی ایک کردار رہا ہے، کیونکہ ایک جوانی ہوتی ہے، جسم کے اندر ایک خون ہوتا ہے اور اس کو تھکاوٹ کی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو آگے پیچھے کا بھی اتنا خیال نہیں ہوتا ہے، تو آپ جوان کو جہاں کہیں گے، جیسی تربیت کریں گے اور جہاں ڈال دیں گے وہ چلتا جائے گا۔ تو جب جوان ہی ہمارا اثاثہ ہے، جب جوان ہی ہماری ایک مستقبل کی کمان ہے اور یہ جوان ہی ہمارے مستقبل کے رہبر اور رہنما ہوں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ویسے ہی کریں جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا، جیسے قرآن سے ہمیں واقعات ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں، تو ہم ان کی اگر قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی سے تربیت کریں گے تو وہ ایک ہمارا جوان بہت قیمتی بن جائے گا، ایک ہیرا ہوگا، ایک اساس ہوگا، ایک نمونہ ہوگا۔ اور اگر اس کی تربیت اس طرح نہ ہوئی تو وہ ایک ہمارے مستقبل کا ناسور ہوگا، جس میں اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے،
اور آنے والے وقت کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی خطرے میں ہوں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم جوان کی تربیت اور بچوں کی تربیت ویسے کریں جیسے ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ کہف میں جو ذکر فرمایا، وہاں بھی وہ چند جوان تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ رب العزت کی توحید کو مانا اور اللہ کی ذات کو تسلیم کیا۔ تو جب اللہ کی ذات کو تسلیم کیا تو جہاں بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی، جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، جہاں گمراہی تھی، تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو قرآن نے وہاں بھی یہی تذکرہ فرمایا کہ وہ چند جوان تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے چند لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، انہم فتیۃ، کہ وہ کیا تھے؟ جوان تھے۔ تو گرامی قدر ان جوانوں کا ایک اتنا اسلام کے اعتبار سے کردار ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام کی صورت اتار دی قرآن میں، اور قیامت تک وہ صورت رہے گی، اور قیامت تک اصحاب کہف کا ذکر رہے گا۔ صرف اتنا بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ چند جوان اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان جوانوں کے ساتھ جو چیز کھڑی ہوئی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ وہ تو جوان تھے لیکن ان کے ساتھ ایک حقیر سی چیز تھی، کتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان جوانوں کا مشن، ان جوانوں کا عزم، ان جوانوں کی قربانی اللہ کے لیے تھی۔ تو جب اللہ نے ان کا تذکرہ کیا تو ان جوانوں کے ساتھ جو چل رہا تھا اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ فرما دیا۔ ایسے ہی محترم سامعین، اگر قرآن مجید کی سورت یوسف اٹھا کے دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے، بوڑھے نہیں تھے بلکہ جوان تھے، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اور انہوں نے جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو پاک باز بنایا، گناہ سے بچایا، گمراہی سے بچایا، اپنے آپ کو ضلالت سے بچایا۔ تو جوان کا یہ کردار ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورت یوسف کا تذکرہ فرما دیا۔ اور گرامی قدر اگر حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ کبھی یہودی نہیں ہوتا، وہ کبھی نصرانی نہیں ہوتا، وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا، وہ کبھی کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی فطرت اسلام ہے، لیکن آگے اس کو جیسی رہنمائی ملتی ہے وہ ویسے چل پڑتا ہے، ویسے چل پڑتا ہے۔ اگر وہ عیسائی کے گھر پیدا ہوگا تو باپ اگر عیسائی ہے تو اس کو عیسائیت کی تعلیم دے دے کر اس کو وہاں لے جائے گا، اگر باپ یہودی ہے تو وہ اس کو یہودیت کی طرف لے جائے گا، اگر باپ مشرک ہے، قبر پرست ہے
تو وہ اس کو قبر کی طرف لے جائے گا، اور باپ اگر گناہگار ہے تو جیسے وہ کرے گا تو اولاد کس کو دیکھے گی؟ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ، اس کے والدین، یحودانہ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ باپ یہودی ہوا تو اس نے وہی تعلیم دی تو بچہ یہودی بن گیا۔ اب تو بچہ ہے، جو ہی بڑا ہوتا وہی ہمارا اثاثہ ہے، ہماری بنیاد ہے، تو جیسی اس کی تربیت ہوگی ویسے ہوگا۔ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ینصرانہ، اگر باپ نصرانی ہے تو اس کو نصرانیت کی تعلیم دینے کے ضمن میں وہ بچہ نصرانی بن جائے گا۔ اور اگر باپ مجوسی ہے، آگ پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو فرمایا او یمجسانہ، وہ باپ اس طرف لے جائے گا۔ اور اگر باپ گائے کی پوجا کرنے والا ہے تو بچہ وہی کرے گا۔ اور اگر باپ نمازی ہے، باپ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا ہے، تو بچہ ویسے ہی۔ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ وہ بچے جن کو واش روم کا پتہ نہیں چلتا ان کو تو نہ لائیں مسجد میں، لیکن جن کو پتہ چلتا ہے وہ مسجد میں گندگی نہیں کریں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لایا کریں، مسجد میں لایا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری عبادت گاہ یہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، کسی قبر پہ نہیں جھکانا، کسی درخت کے سامنے نہیں جھکانا۔ درخت کیا دے گا ہمیں؟ جب رب کے سامنے نہیں جھکے گا تو درخت کے سامنے جھکے گا، قبر کے سامنے جھکے گا، لیکن جو ماتھا رب کے سامنے جھکتا ہے وہ کبھی قبر اور درخت کے سامنے نہیں جھکتا، یہ حقیقت ہے۔ تو گرامی قدر، اس لیے ہمیں ان بچوں کو مسجد میں لایا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے دین کی بات سننی ہے، سنانی ہے، تو یہ مستقبل میں یہی کام کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو مسجد کا منہ ہی نہیں دکھائیں گے تو اس کو کیا پتہ ہوگا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے یا نہیں۔ اس سے چھوٹی سی مثال اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے کو اسکول لے جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا، تو والد یا تو کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے یا والدہ۔ ادھر ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ بچہ اس کو ابھی نیند پوری نہیں ہوئی تو سویا رہے، کبھی ایسا کیا ہے؟ کل پرسوں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، ادھر سے باپ کی طرف وہ جا رہا ہے، ادھر ماں کھینچ رہی ہے، بچہ درمیان میں ایک ادھر کھینچ رہا ہے کہ ادھر کھینچ رہا ہے، کیوں؟ وہ سکول نہیں جا رہا تھا۔ لیکن وہاں والدین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ترس کھا کے کہ بچہ جائے سو جائے، کہا ہے کسی نے میرے سامنے کی بات ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سکول جائے گا تو کل پڑھے گا، تو یہی ذمہ داری ہماری مسجد میں بھی ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ صبح نماز کے لیے اٹھے تو بچہ سویا رہے، اس کی نیند پوری ہو جائے، نہیں، ہم اس کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جیسے ہم 3 سال تک کندھے میں اٹھا کے بچے کو لے جاتے ہیں سکول عادت بنانے کے لیے، تو ایسے ہم مسجد میں بھی انشاءاللہ، یہ میں نے اخذ کیا حدیث مبارکہ سے۔ وہ کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو 7 سنین نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو فضربو، مارو،
یہاں درمیان میں عرصہ 3 سال کا ہے، تو حدیث مبارکہ نے یہ ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ 3 سال اگر آپ محنت کریں گے تو وہ بچہ نمازی بن جائے گا، جیسے ہم 3 سال پریپر نرسری میں محنت کرتے ہیں تو بچہ 1 میں پہنچ جاتا۔ تو حدیث مبارکہ یہی ہمیں تعلیم دیتی ہے، جب 7 سال کا ہو جائے تو ہم اس کو مسجد میں نماز کا حکم کریں، 8ویں سال 9ویں سال، یہ الحمدللہ 3 سال میں اس کی عادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ جیسے بچہ آتا جاتا ہے، اس کو آتا کچھ نہیں ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی۔ عبادت تو سمجھتے ہیں نا، عبادت وہ ہوتی ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رب راضی ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے، وہ ٹکرے مار رہا ہے، تو عادت بن رہی ہے، عادت بن رہی ہے۔ جب عادت بن جائے گی تو وہی سجدہ اس کا رب کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ والدین اس کو جس راستے پر لے جائیں گے وہی ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، سورۃ لقمان، حضرت لقمان حکیم بڑی نصیحت والے تھے، اس کی تفصیل کبھی ہوگی، آج مختصر انہوں نے سب سے پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی ہے، اللہ نے اتنی اللہ رب العزت کو اچھی لگی کہ اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ فرما دیا، یہاں تک کہ ایک سورت اتار دی، اور سورت میں پہلی بات لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ۔ پہلی نصیحت کہ اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ہم شادی کرتے ہیں تو اپنی گھر والی کے اندر کسی غیر محرم کو پسند نہیں کرتے، رب اس سے بھی زیادہ غیرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے سجدے کے لیے کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹی، اور کیسے پیار سے سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ کے نہیں۔ شروع میں ہم پیار سے، وہی بچہ بڑا ہو کر ہمارا فرمانبردار بھی ہوتا ہے، دین کا ہر کام بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن نہیں پڑھی تو ہم نے ڈنڈا اٹھا لیا اور مار کے، یہ نہیں۔ ہاں جب بڑا ہو جائے، آپ نے اس کو خوب سمجھایا، تو حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ لا تشرک باللہ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنے گناہ کرے اس سے توبہ کرے گا تو معاف ہوگا، لیکن شرک قطعاً معاف نہیں، قطعاً بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور شرک کی سزا اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں بیان فرمائی ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے، سب سے سخت، وہ شرک والوں کے لیے۔ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو کی، یا بنی ان تک مثقال حبہ، کہ اپنے معاملات ٹھیک رکھنے، اپنے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں۔ جو آپ نے سیکھنا ہے، جو اپنے معاملات کرنے ہیں، آپ نے ان کو ٹھیک رکھنا ہے۔ گرامی قدر، آج ایک بنیادی چیز ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں 2 نمبری۔ یہ معاملات ہے، اور آج کل جس فیلڈ میں چلے جائیں، جس کاروبار میں چلے جائیں،
جہاں بھی چلے جائیں وہاں ہمیں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ناپ تول میں کمی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جس چیز کو اٹھائیں حقیقت کچھ ہوگی، اندر کچھ ہوگا، نہیں ہے، سب کا تجربہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ مطففین وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ ایک ناپ تول کی کمی تھی، اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج ہم نہیں کر رہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ پیٹرول پمپ پہ جائیں آپ کو 1 لیٹر پورا نہیں ملتا، ایجنسی پہ جائیں وہاں 1 لیٹر آپ کو پورا نہیں ملتا۔ آپ جس چیز کو اٹھا لیں، کون سی ایسی چیز ہے؟ اگر گرامی قدر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں میں ہم میں سے کوئی ایک ملوث ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرے اور اپنی آخرت کی بھی فکر کر لے، آج سے توبہ کر لے کہ یا اللہ جو غلطی ہم سے ہوئی آج کے بعد یہ نہیں ہوگی۔ تو گرامی قدر دوسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، کہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے۔ آگے بھی اور نصائح ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔